بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس دینی پروگرام میں شرکت پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و رحمت سے دین کو سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے اس پروگرام میں ہمارا شرکت کرنا قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا باعث اور ذریعہ بنائے. آج کا ہمارا درس کتاب لمعۃ الاعتقاد کے سلسلے میں ہے، اور اس میں کل سے جو ہم نے فصل شروع کی تھی الایمان بالمغیبات یا الایمان بالغیب کی فضیلت اور اہمیت، اور اس کے سلسلے میں جو مثالیں بیان کی صاحب کتاب نے، تو ان میں آج تیسری جو انہوں نے مثال بیان کی ہے الامر الثالث اشراط الساعہ، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. اور اس سلسلے میں صاحب کتاب نے جب اشراط الساعہ کا ذکر کیا تو اس میں قیامت کی چند علامات کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کا آج کے درس میں ہم اللہ کی توفیق سے ذکر کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا شرح صدر فرمائے اور اپنے فضل و رحمت سے توفیق مرحمت فرمائے کہ میں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات آپ کے سامنے واضح کر سکوں، اور پھر ہم سب کو سمجھ کر اس کے مطابق عقیدہ اور نظریہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو اشراط الساعہ، اشراط یہ شرط کی جمع ہے، شین اور را پر زبر اور طا، شرط، جس کا معنی ہے علامت. اور اس کے لیے دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ کلمہ جو ہے اشراط کا قیامت کے بارے میں یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، بس کیا وہ نہیں انتظار کرتے مگر قیامت کا، أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ وہ قیامت اچانک ان پر طاری ہو جائے. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، اور تحقیق قیامت کی اشراط وہ ظہور پذیر ہو چکی ہیں، آ چکی ہیں. تو یہاں اشراط کا لفظ جمع ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں اشراطها ای اماراتها و علاماتها، کہ قیامت کی علامات، قیامت کی نشانیاں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، جس کا جو حدیث جبریل علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے، تو اس میں جب جبریل امین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں مجھے بھی اتنا ہی علم ہے جتنا آپ کو ہے. تو پھر انہوں نے کہا اخبرنی ان اماراتها، مجھے قیامت کی امارات کے بارے میں. تو اماراتن کی جمع ہے اور جس کا معنی بھی نشانی ہے. تو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتلائیے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیامت کی کچھ نشانیاں جو اللہ رب العزت نے آپ کو بتلائی تھی بیان کی، کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو جسم پہ جن کے تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا، پاؤں سے ننگے ہوتے تھے، بکریوں کے چرواہے، وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر فخر کریں گے. وَأَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، اور مالکہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی. آپ نے یہ علامات بیان فرمائیں. اس لیے علامت کا اشراط الساعہ کا معنی کہ قیامت کی علامات، اشراط الساعہ قیامت کی علامات، قیامت کی نشانیاں. اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے
کہ ہی العلامات التی تسبق یوم القیامہ و تدل علی قدومہا، یہ وہ نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، پہلے ظہور پذیر ہوں گی، اور جو اس بات کی دلیل ہوگی کہ قیامت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے۔ اور یہ قیامت کی علامات اور قیامت کی نشانیاں، ان کو جو ذکر کیا گیا، تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے قیامت کی نشانیاں ذکر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ لوگوں کو اللہ رب العزت نے تنبیہ کی ہے تاکہ لوگ اپنی غفلت کو چھوڑیں اور قیامت کے دن کے لیے تیاری کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اعمال صالحہ کریں، تاکہ اس دن کے حساب کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے سے متنبہ کیا ہے کہ لوگ غفلت میں نہ رہیں، قیامت کی نشانیاں جو بیان کی۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں، ان پر ایمان لانا، یہ ایمان کے چھٹے رکن، ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک اہم رکن الایمان بالیوم الاخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اس کا حصہ ہے۔ قیامت کی علامات پر ایمان لانا الایمان بالیوم الاخر کا ایک جز اور حصہ ہے۔ اس لیے صاحب کتاب نے ان کا ذکر کیا کہ ایک تو ان کا تعلق غیبی امور کے ساتھ ہے، جہاں یہ مومن کے لیے ان پر ایمان لانا واجب ہے، وہاں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ نے جو اخبار دی امت کو، ان کی صداقت کی بھی دلیل ہے، ان کی صداقت کی بھی دلیل ہے کہ جس طرح یہ نشانیاں رونما اور ظہور پذیر ہو رہی ہیں۔ اور اس میں منکرین حدیث کا بھی رد ہے، منکرین حدیث کا بھی رد ہے کہ جو کہتے ہیں کہ حدیث بہت بعد میں لکھی گئی، اور حدیث کو اس طرح کہہ کر وہ ان پر اعتماد کرنا اور ان پر یقین نہیں کرتے۔ تو کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال سے زیادہ عرصہ پہلے جن چیزوں کی خبر دی تھی وہ اسی طرح ظہور پذیر ہو رہی ہیں، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ان کی حجیت پر واضح دلیل ہے۔ صاحب کتاب نے جو ذکر کیا کہ ایمان بالغیب یعنی غیبی امور پر ایمان لانا، اس کے لیے 2 شرطیں ہیں کہ ایک تو وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو، یعنی وہ شرعی طریقے سے ثابت ہو، اور دوسرا حدیث پاک، وہ حدیث اس کو اس سلسلے میں قبول کیا جائے گا جو حدیث پاک صحیح ہے، جو حدیث صحیح ہے۔ اس لیے کہ محدثین نے اس وقت کہ جب کہ لوگوں نے ذخیرہ احادیث کے اندر ملاوٹ شروع کی اور اپنی طرف سے احادیث بنا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا شروع کی، تو اس وقت پھر حدیث کے لیے اصطلاحات مقرر کر دیں کہ حدیث صحیح اور حدیث ضعیف، اور ضعیف کی پھر بہت ساری قسمیں ہیں۔ تو صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس کے اندر 5 شرطیں پائی جائیں، اور یہ اتنی کڑی شرائط رکھی ہیں محدثین نے کہ جو دنیا میں کسی بھی بات کی صحت کو پرکھنے کے لیے بہترین معیار ہے۔ کہ ایک شرط اس کی یہ ہے اتصال سند، کہ اس کی سند متصل ہو، یعنی جو وہ حدیث بیان کر رہا ہے راوی، وہ سند کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سند پہنچتی ہو، متصل سند ہو بنقل العدل، اور اس کو بیان کرنے والا راوی عادل ہو، یعنی وہ جھوٹ بولنے والا نہ ہو۔ تیسری شرط الضابط، اس کا حافظہ قوی ہو، اور وہ جس سے بیان کر رہا ہے وہ بھی اسی طرح کا ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے غیر معلل ولا شاذ، کہ وہ حدیث جو ہے اس کے اندر کوئی ایسی علت نہ پائی جائے جس کی وجہ سے، کوئی سبب نہ ایسا پایا جائے جس کی وجہ سے وہ ضعیف ہوتی ہو، ولا شاذ، اور نہ ہی وہ صحیح حدیث کے مخالف ہو، نہ ہی وہ صحیح حدیث کے مخالف ہو۔ تو یہ 5 شرطیں جس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ حدیث صحیح ہوتی ہے۔ پھر صاحب کتاب نے اس میں یہ بھی اشارہ کر دیا کہ وہ صحیح سند کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، کہ عقائد کے بارے میں بھی صحیح سند کے ساتھ جو روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ خبر واحد بھی ہو تو حجت ہے، خبر واحد بھی ہو تو حجت ہے، ان لوگوں کی تردید کرتے ہوئے
کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خبر واحد اعتقاد کے بارے میں یا عقیدے کے بارے میں قبول نہیں کی جائے گی۔ تو بہرحال اشراط الساعہ، قیامت کی علامات جو ہیں، ان پر ایمان لانا بھی ایمان بالیوم الآخر، آخرت پر ایمان لانے کا ایک جز اور حصہ ہے۔ قیامت کی علامات جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی، ان علامات کو علماء نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ بعض علماء نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ جنہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے تو انہوں نے اس کی تقسیم اس طرح کی ہے کہ علامات الساعہ الصغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں، اور دوسرا علامات الساعہ الکبریٰ، قیامت کی بڑی نشانیاں۔ تو انہوں نے اس کو 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے، قیامت کی چھوٹی نشانیاں اور قیامت کی بڑی نشانیاں۔ بعض علماء نے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ان میں سے پہلی قسم کہ قیامت کی وہ نشانیاں جو ظہور پذیر ہوئیں اور گزر چکی، دوسری وہ نشانیاں کہ جو موجودہ دور میں ظہور پذیر ہو رہی ہیں، اور تیسری وہ نشانیاں جو قیامت کے قریب ظہور پذیر ہوں گی۔ انہوں نے ان کو اس طرح تقسیم کیا ہے۔ عمومی طور پر صاحب کتاب نے یہاں جو قیامت کی علامات کو ذکر کیا، تو ان علامات کو ذکر کرتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلے قیامت کی علامات کبریٰ کا ذکر کیا، قیامت کی علامات کبریٰ کا ذکر کیا، اور اس میں مثال کے طور پر پہلی نشانی یہ ذکر کی خروج الدجال، دجال کا ظہور۔ دجال کون ہے اور اس کا ظہور کہاں پہ ہوگا اور کب ہوگا؟ دجال یہ دجل سے مبالغہ کا صیغہ ہے، اور دجل کہتے ہیں جھوٹ کو، فریب کو۔ دجال بہت بڑا کذاب، بہت بڑا فریبی، بہت بڑا دجال، یہ اپنا دجل کرنے والا، یہ شخص جو ہے یہ آخری دور میں اس کا ظہور ہوگا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے انبیاء علیہم الصلوۃ آئے، سب نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ روئے زمین پر دجال کا فتنہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث وارد ہیں دجال کے حوالے سے، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے قد تواترت الاحادیث الصحیحہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذکر خروج الدجال فی آخر الزمان والتحذیر منہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے صحیح احادیث میں متواتر احادیث صحیحہ کے اندر دجال کا خروج اور دجال سے ڈرنے کے لیے ترغیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ حدیث تواتر کو پہنچتی ہیں۔ تواتر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث اتنی زیادہ تعداد میں ہوں کہ جن میں یہ احتمال نہ ہو کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس اتنی زیادہ تعداد میں وہ لوگ بیان کریں کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، اس حدیث کو متواتر کہتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہم الصلوۃ نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر آپ نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا انی لانذرکموہ، میں آپ کو دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں، وما من نبی الا وقد انذر قومہ، ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، ولکنی ساقول لکم فیہ قولا، لیکن میں آپ کو اس کے بارے میں وہ بات بتلاتا ہوں لم یقلہ نبی لقومہ، جو پہلے کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی، اور وہ کیا ہے؟ انہ اعور، وہ اپنی ایک آنکھ سے کانا ہوگا، بہنگا ہوگا، وان اللہ لیس بعور،
اور ہمارے رب کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث کے اندر، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی لیس بعور، کیونکہ دجال آ کر لوگوں کو کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ پکی ٹھکی نشانی یاد رکھ لو کہ وہ ایک آنکھ سے بہنگا ہوگا اور تمہارے رب کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ تو جو ایسا شخص جس کی خلقت کے اندر عیب ہو وہ آ کر آپ کو کہے کہ میں تمہارا رب ہوں، تو سمجھ لو کہ جھوٹ بول رہا ہے، کذاب ہے۔ فرمایا الا ان المسیح الدجال اعور العین الیمنی، اس کی دائیں آنکھ اس سے وہ بہنگا ہوگا، کأن عینہ عنبۃ طافیہ، اس کی آنکھ اس طرح ہوگی جس طرح پھوٹا ہوا انگور ہوتا ہے، یعنی انگور جب خراب ہو جاتا ہے تو اس کی ایک رنگ بن جاتا ہے اپنا، تو اس طرح کا اس کا رنگ ہوگا اس کی آنکھ کا، اور وہ اپنی دائیں آنکھ سے یعنی رائٹ آنکھ جو ہے اس سے وہ بہنگا ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں، جو یہ حدیث مسلم شریف کے اندر ہے، بخاری شریف کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث نبی الا وقد انذر امتہ العور، کوئی نبی بھی اللہ نے مبعوث نہیں کیا مگر اس نے اپنی امت کو اس کانے اور بہنگے کذاب جھوٹ بولنے والے سے ضرور ڈرایا، الا خبردار انہ آور، کہ وہ آنکھ سے بہنگا ہے، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِعَوَرٍ، اور تمہارے رب کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، اور وَمَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ کافارا، اس کی دو آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہے کافر، یعنی کاف فا را۔ آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان اس کو پڑھے گا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کیا اس کی کوئی خاص شکل ہے کہ یا کہ حقیقی طور پر اس کی آنکھوں کے درمیان یہ لکھا ہوگا؟ تو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ، محققون کا جو صحیح قول ہے وہ یہ أَنَّ هَذِهِ الْكِتَابَ عَلَى ظَاهِرِهَا، کہ یہ کتابت جو ہے یہ لکھا ہوا واضح طور پر لکھا ہوا ہے، کاف فا را، اس طرح لکھا ہوا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی خلقت اسی طرح بیان کی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر وہ میری زندگی میں ظہور پذیر ہوا تو میں اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر وہ اس وقت ظہور پذیر ہوا، ظاہر ہوا کہ جب میں آپ کے اندر نہ ہوں، تو پھر فَإِمْرُؤٌ حَجِیجُ نَفْسِهِ، تو پھر ہر مسلمان اس کا مقابلہ کرے گا۔ آپ نے فرمایا وَاللَّهُ خَلِیفَتِی عَلیٰ کُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان پر میرے بعد اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہے۔ انہو شاب قطت عینہ طافع، کہ وہ دجال جو ہے وہ ایک جوان ہوگا جس کے گھنگریالے بال ہوں گے، اس کی آنکھ انگور کی طرح ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ انی اشبہہ بعبد العزی ابن قطن، میں اس کو عبد العزی ابن قطن کے ساتھ تشبیہ دیتا ہوں، اس کی بھی آنکھ ایسی تھی۔ فرمایا فمن ادرکہ منکم، جس کی زندگی میں دجال آ جائے یا اس کے ساتھ اس کا سامنا ہو جائے، فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف، اس کو چاہیے کہ وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات تلاوت کرے، سورہ کہف کی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی آیات تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو دجال کے فتنے سے بچائے گا۔ یہ فتنہ اور اس کا ظہور یہ یقینی ہے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تشہد کے اندر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے ہمیں دعا سکھائی کہ ہم ہمیشہ یہ دعا پڑھیں، جس طرح کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من المأثم والمغرم۔ تو اس دعا کے اندر بھی ہے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں موت و حیات کے فتنے سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر قسم کے گناہ اور چٹی سے، غرامے سے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو دجال کا ذکر کیا اور اس کی علامات جو بیان کی،
تو حدیث پاک کے اندر اس قدر وضاحت کے ساتھ بیان کی کہ یہ کہاں سے نکلے گا، تو اس کے ظہور کا جو جگہ ہے آپ نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ ان ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بیان فرمایا، ان الدجال یخرج من ارض بالمشرق، کہ یہ مشرقی سرزمین میں نکلے گا، جس طرح کہ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت بیان کر دی گئی۔ حضرت نواس ابن سمعان بیان کرتے انہ خارج من خلۃ بین الشام والعراق، شام اور عراق کے درمیان جو خالی جگہ ہے وہاں سے یہ ظہور پذیر ہوگا، وہاں اس کا یہ نمودار ہوگا۔ فآسا یمینا وآسا شمالا، پھر دائیں بائیں یہ ہر طرف گھوم جائے گا۔ یا عباد اللہ فاثبتوا، اے اللہ کے بندو اسلام پہ قائم رہنا۔ کس قدر وہ تیزی کے ساتھ وہ زمین کے اندر گھومے گا اور چکر لگائے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غیث استدبرت الریح، جس طرح ہوائیں بادلوں کو بھگائے لے جاتی ہیں اس طرح وہ بہت تیزی سے ساری زمین میں گھوم جائے گا، وہ ساری زمین پر جائے گا۔ لیکن آپ نے فرمایا ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس من بلد الا سیطعہ الدجال، دجال ہر علاقے اور ہر شہر میں جائے گا، الا مکہ والمدینہ، دو شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا، نہ مکہ میں داخل ہوگا اور نہ مدینہ میں داخل ہوگا۔ مکہ اور مدینہ کی سرحدوں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا، آپ سے جب پوچھا گیا وما لبثہ فی الارض، وہ کتنا عرصہ زمین میں رہے گا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 یوما، 40 دن تک۔ اور وہ 40 دن کیسے ہوں گے، تو آپ نے فرمایا یوم کا سنہ، ایک دن سال کے برابر لمبا ہوگا، وہ یوم کا شہر، اور ایک دن مہینے کے برابر ہوگا، وہ یوم کا جمعہ، اور ایک دن تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا، وہ سائر و ایام ہی، اور اس کے بعد جو اس کے دن ہوں گے آپ کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر لیا کہ وہ دن جو ایک ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ سال کے برابر لمبا کر دے گا، تو کیا اتکفین فیہ صلاۃ یوم، کیا اس دن کے اندر ہم صرف 5 نمازیں ہی پڑھیں گے سال پورے میں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اقدروا لہ قدرہ، آپ اس دن کے اندر اپنے حساب سے نمازیں پڑھتے رہیں گے، جس حساب سے آپ پہلے پڑھتے تھے کہ اتنے بجے فجر کا ٹائم ہے، اتنے بجے ظہر کا ٹائم ہے، اتنے بجے عصر کا ٹائم ہے، اسی حساب سے آپ نمازیں ادا کرتے رہیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی پیروی کرنے والے سب سے پہلے اصفہان کے 70,000 یہودی، ایران کے شہر اصفہان کے 70,000 یہودی وہ دجال کی پیروی کریں گے، اور زیادہ تر اس کی پیروی کرنے والی خواتین ہوں گی اور دیہاتی لوگ ہوں گے جو زیادہ تر اس کی پیروی کریں گے۔ اس کے ماننے والے خوشحال اور نہ ماننے والے وہ تنگ حال ہو جائیں گے، اور وہ زمین کو کہے گا اخرجی کنوزہ کی، اپنے خزانے نکال دو۔ یہ اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہوگی لوگوں کے امتحان کے لیے، تو زمین کے خزانے اس کے پیچھے اس طرح جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کی ملکہ کے پیچھے وہ مکھیاں شہد کی جاتی ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دجال کے بارے میں، اس کے ظہور کا زمانہ کب ہوگا، اس کے ظہور کا زمانہ کب ہوگا؟ تو اس کے ظہور کا زمانہ اس وقت ہوگا جب امام مہدی مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے، اور اس وقت دجال ظاہر ہوگا۔ دجال اور اس کی فوج کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے وہ ملک شام میں جمع ہوں گے، دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ امام مہدی جن کا ذکر قیامت کی علامات صغریٰ کے سب سے آخر میں کیا جاتا ہے، اور تمہید ہوگی قیامت کی علامات کبریٰ کی، اور امام مہدی ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کروایا کہ خروج مہدی یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے، ان کا نام محمد ہوگا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرح، اور ان کے باپ کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ وہ
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہوں گے، نبی علیہ السلام کے خاندان سے ہوں گے۔ بعض نے لکھا کہ امام مہدی کی والدہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے، اولاد میں سے، اور ان کے والد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب، اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی، قیامت نہیں آئے گی حتیٰ کہ عرب کا سربراہ یا بادشاہ ایک ایسا شخص نہ بن جائے رجل من اہل بیتی، کہ جو شخص میرے اہل بیت میں سے ہوگا، یعاتی اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، اور ابو داؤد کی ایک روایت میں کہ اس کا نام میرے نام کی طرح، اور اسم ابی ہے، اسم ابی، اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کی طرح۔ ابو داؤد کی اور ابن ماجہ کی روایت میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ امام مہدی وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ آپ نے ان کی علامات بھی بیان کی۔ آپ نے فرمایا المہدی منا منی، مہدی میرے خاندان میں سے ہوگا، ان کی پیشانی ابری ہوئی، ناک کھڑی، یملا الارض قسطا وعدلا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، کما ملئت جورا و ظلما، جیسا کہ ان کے آنے سے پہلے یہ زمین ظلم و جور، ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی، اس کو عدل و انصاف میں بدل دیں گے۔ یملک سبع سنین، وہ 7 سال حکومت کریں گے، 7 سال حکومت کریں گے۔ اسی دوران دجال کا ظہور ہوگا، اور جب دجال اس کا ظہور ہو چکا ہوگا تو اسی دوران عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی منارے پر، اور اس وقت نماز کا ٹائم ہوگا، اور پھر دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اور اس طرح اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ تو یہ پہلی علامت ذکر کی کہ دجال اس کا ظہور ہوگا، قیامت کی علامات کبریٰ میں صاحب کتاب نے جو ذکر کیا، اور مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ دجال کا ظہور ہوگا، اور وہ شام اور عراق کے درمیان راستے میں جو خالی جگہ ہے وہاں سے ظہور پذیر ہوگا، اور لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے گا، لوگوں کو کہے گا کہ اس کو رب مانیں، اور یہودی خواتین اور اعرابی اور دیہاتی لوگ اس کی پیروی کریں گے۔ ابتدائی طور پر اصفہان کے علاقے کے 70,000 یہودی اس کی پیروی کریں گے، جس طرح یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو دجال جو زمین کے اندر یہ جتنا عرصہ رہے گا، تو اس کی یہ کیوں ذکر کیا گیا کہ خواتین اور اعراب؟ اس لیے کہ ضعیف الاعتقاد لوگ، جن کا اعتقاد کمزور ہوتا ہے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں بھی تھوڑا سا پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں اولاد دیتا ہے، اس کی طرف جانے والے کتنے، اور زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں، علم نہ ہونے کی بنیاد پر، کہ جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ تو اسی طرح وہ اس کو جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہوں گی، ان کے سامنے ٹھہرنا ایک مضبوط ایمان والا شخص، اسی کا کام ہوگا، وگرنہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ ایک آدمی کو کہے گا کہ مجھے رب مانو، تو کہے گا میں آپ کو کیوں رب مانوں؟ تو وہ کہے گا اس لیے کہ میں زندہ بھی لوگوں کو زندہ بھی کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ اگر میں آپ کے والدین کو جو فوت ہو چکے ہیں زندہ کر دوں پھر رب مان لو گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو کہا ان کی قبریں دکھاؤ، تو وہ ان کی قبریں دکھائے گا کہ یہ میری ماں کی قبر ہے، یہ میرے باپ کی قبر ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان کی قبروں کی طرف اشارہ کرے گا، فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ فِي صُورَةِ أُمِّهِ وَأَبِيهِ، 2 شیطان، ایک اس کی ماں کی صورت میں سامنے آ جائے گا، ایک اس کے باپ کی صورت میں سامنے آ جائے گا، اور اس سے کلام کرے گا۔ تو گویا کہ وہ حقیقت میں ان کو زندہ نہیں کرے گا، بلکہ شیاطین یہ اس کی فیور کریں گے، اور وہ سمجھے گا کہ واقعہ میرے والدین وہ زندہ ہو گئے، ان سے بات کرے گا، پھر وہ غائب ہو جائیں گے۔ تو اس طرح یہ اس کے سامنے صرف وہی لوگ کہ جن کا ایمان پختہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ کہے گا رب،
تو یہ بات یاد رکھو، دو نشانیاں ہر مسلمان یاد رکھ لے. ایک تو وہ ایک آنکھ سے بہنگا ہوگا لیکن تمہارے رب کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں. ہمارا رب عیوب و نقائص سے مبرہ اور منزہ ہے. اور دوسرا، انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا، تم مرنے سے پہلے اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتے. جنت میں اپنے رب کا دیدار کرو گے. دنیا میں جو تمہیں آ کر کہے میں تمہارا رب ہوں تو سمجھ لو کہ وہ دجال ہے اور وہ کذاب ہے. تو یہ جتنی معلومات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ان پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے، اور یہ ساری معلومات برحق ہیں. اس کے بعد دوسری قیامت کی علامات میں سے جو صاحب کتاب نے ذکر کی وہ ہے نزول عیسیٰ ابن مریم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، آسمان سے اترنا. نزول کا معنی کیا کہ آسمان سے اترنا. یہ قرآن پاک، حدیث پاک اور اجماع امت کے ذریعے یہ ثابت شدہ مسئلہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی قیامت کے قریب آسمان سے ان کا نزول ہوگا. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا. یہودیوں کا یہ دعویٰ کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، یعنی شہید کر دیا، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کچھ نے کہا کہ ان کو سولی پہ لٹکا دیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کا یہ دعویٰ غلط ہے. ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا نہ سولی پہ چڑھایا. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب تمہارے اندر عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، و امامکم منکم، اور اس وقت تمہارا امام تم میں سے ہوگا. یعنی جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو اس وقت نماز کا ٹائم ہوگا، اور دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کنارے مینار پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نازل فرمائیں گے. اب یہ دمشق یعنی سوریہ کے اندر آج بھی جو اس کی جامع مسجد ہے وہاں پر جو اس کا مشرقی مینارہ ہے، تو جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹورزم کے طور پر مشہور ہے اور اس کو عیسیٰ مینار کہا جاتا ہے. عیسیٰ مینار، لوگ وہاں سواریاں لے کر کھڑے ہیں اور لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ کرایہ لے کر ان کو وہاں تک لے کر جاتے ہیں، اور پھر تو یہ آج بھی عیسیٰ مینار کے نام سے مشہور ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر نازل ہوں گے. ان کا نزول یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کیا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی علامات میں سے ایک نشانی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ہوا خروج عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قبل یوم القیامہ، اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے قیامت کے دن سے پہلے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں تو یہاں اوپر میں نے جو ذکر کیا وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کا وقت ہوگا تو جب حضرت مہدی امامت کروانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ پہچان لیں گے. احادیث کے اندر جو علامات پڑھی ہوں گی تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جماعت کروانے کے لیے کہیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں گے کہ نہیں، تم ہی جماعت کرواؤ. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ شرف بخشا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے خلاف نہیں ہے. کہ خاتم النبیین کا معنی کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام نئی نبوت لے کر نہیں آئیں گے بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تابع ہوں گے. اس لیے فرمایا کہ جو امام مہدی سے وہ کہیں گے کہ تم ہی جماعت کرواؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ
فیکم ابن مریم حکما عدلا، ان قریب تمہارے اندر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے ایک عادل حکمران کی شکل میں، فیکسر الصلیب، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، ویقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کر دیں گے، ویضع الجزیہ، اور جزیے کو ختم کر دیں گے، لا یقبلها من کافر، کسی کافر سے وہ جزیہ قبول نہیں کریں گے، یا تو وہ ایمان لے آئے گا یا اس کے ساتھ وہ جہاد کریں گے، ویفیض المال، مال اس قدر عام ہو جائے گا، حتی لا یقبلہ احد، کہ کوئی مال کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا، حتی تکون السجدۃ الواحدہ، ایک سجدہ یہ انسان کے لیے بہتر ہوگا، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کی تمام تر دولتوں سے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے۔ جب وہ اتریں گے عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی منارے پر، وہ منارہ، اس کا صفت بھی ذکر کی، عند المنارۃ البیضاء، وہ منارہ سفید رنگ کا، جبکہ وہ ساری مسجد جو ہے وہ سرخ رنگ کی اینٹوں سے بنی ہوئی ہے، لیکن آج وہ ایک منارہ وہ سفید ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس میں بھی اللہ کی حکمت کہ ایک دفعہ طوفان آنے کے ساتھ یہ منارہ جو گر گیا، تو جب اس کو دوبارہ بنایا گیا سنگ مرمر سے تو وہ سفید رنگ کے پتھر سے بنایا گیا۔ تو حدیث پاک کے اندر اس کا ذکر ہے کہ دمشق کے جامع مسجد کے سفید منارے کے پاس دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے، اور ان کے اوپر چادریں ہوں گی، اور جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو اس سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے۔ یہ ان کی نشانی اللہ رب العزت نے مقرر کی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر کتنا عرصہ ٹھہریں گے، تو بعض روایات کے اندر ہے کہ وہ 40 سال تک ٹھہریں گے، بعض روایات کے اندر ہے کہ وہ 7 سال زمین کے اندر ان کا قیام ہوگا، اور اس کے بعد فوت ہوں گے۔ مسلمان پھر ان کی نماز جنازہ ادا کر کے ان کو دفن کریں گے۔ تو اس کو علماء نے اس طرح تطبیق دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھایا تو اس وقت ان کی عمر 33 سال تھی، 33 برس تھی، اور جب واپس اللہ تعالیٰ ان کو اتاریں گے زمین پر تو زمین پر 7 سال وہ حکومت کریں گے، 7 سال وہ رہیں گے۔ تو گویا کہ ان کا زمین پر ٹوٹل مدت جو ہے 33 سال وہ اور 7 سال یہ 40 سال بنتی ہے۔ اس لیے جس حدیث کے اندر 40 کا ذکر ہے اس کا مطلب ان کی ٹوٹل عمر، اور جن کے اندر 7 کا ذکر ہے اس سے مراد کے دوبارہ نزول کے بعد وہ زمین پر 7 سال تک رہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی یاجوج ماجوج ان کا خروج ہوگا۔ امام مہدی فوت ہو جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے امیر ہوں گے، اور ان کے دور کے اندر ہی یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، جس طرح کہ صاحب کتاب نے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد جو ذکر کیا یاجوج ماجوج کا۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ ٹائم زیادہ نہیں ہوگا تو یاجوج ماجوج اگلے پہ رہنے دیں، چلو ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ یہ جو باقی علامات قیامت ہیں ان کا ذکر اگلے درس میں کریں گے، اور کچھ قیامت کی علامات صغریٰ کا بھی ذکر ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق ایمان اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرمائے، جو عقیدہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان لوگوں کی اللہ پریشانیاں دور فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔